آج ہم پڑھیں گے کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کا کیا حکم ہے۔ دعائے مغفرت کرنا ایک مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، ثواب کا کام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور نے اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے؟ کیا ہر ایک کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے یا صرف ایمان والوں کے لیے؟ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو منافقین مشرکین کے حوالے سے منع فرمایا کہ میرے محبوب ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو۔ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ منع ہے۔ کسی بھی کافر یا یہودی، نصرانی، مجوسی کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ کافر ہو کر مرا ہے یا بد مذہب ہو کر مرا ہے یا بد عقیدہ ہو کر مرا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ جو مائل رفض ہو، جو مائل خارج ہو، یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے۔ جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرے، اس کی ممانعت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ یا کسی کافر مرتد کو مرحوم یا مغفور یا بہشتی کہے، وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جی بڑی سختی ہے، وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کافر کو کافر کہنا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کہنا چاہیے۔ جو مسلمان ہے اگر کوئی اس کو کافر سمجھتا ہے، وہ خود بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ جو کافر ہے اس کو اگر کوئی بندہ مسلمان کہتا ہے، ایمان والا سمجھتا ہے، تو ایسا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عقائد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، اور کسی بندے میں دو چیزیں یہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کوئی کہے کہ وہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، اس کے درمیان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یا ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا۔ اور کافر کے لیے جب وہ زندہ ہو اس کے لیے دعا کی جا سکتی، وہ ایک ہی دعا ہے کہ پروردگار اس کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس کے علاوہ آپ اس کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے، اور مرنے کے بعد تو کافر کے لیے دعا منع ہے، کوئی بھی بندہ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ سجدہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت خالق کی ہوتی ہے، مخلوق میں سے کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ تعبدی یہ کفر ہے۔ کوئی بندہ کسی کو سجدہ کرتا ہے عبادت کا، یہ حرام ہے، منع ہے، حرام در حرام ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو سجدہ کرتا ہے، حضرت انسان میں سے یا کسی بھی چیز کو، اللہ کی جو بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ سجدہ تعظیمی کسی کو کرنا یہ بھی حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی کو سجدہ تعظیمی بھی نہ کیا جائے۔ اب ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مزارات اولیاء پر جب جاتے ہیں تو اکثر جو حالات جو ہوتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ، وہ سجدہ ریز ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے بھی دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اور وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور روک دے تو اس پر پھر وہ جو حالات جو ہیں فتوے جڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ قبر سے 4 ہاتھ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں۔ یہ جو مزار پر انوار ہے نا قبر شریف، اس سے 4 ہاتھ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں، تو اکثر جو حالات چومنے کے چکر میں وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رگڑتے ہیں، حالانکہ ان کا ارادہ ایسا نہیں ہوتا،
لیکن ان کا یہ عمل جو ہے یہ کبھی ہے. لوگ تو دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ یہ دربار کو سجدہ کر رہا ہے، قبر کو سجدہ کر رہا ہے. تو اس چیز کی ممانعت ہے. ہمیں علم سکھانے کی ضرورت ہے، شعور دلانے کی ضرورت ہے کہ مزارات اولیاء پر جانے کے آداب کیا ہیں، یہ سکھانے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری خواتین بے پردہ ہو کر وہاں پر گئی ہوتی ہیں، یہ بھی منع ہے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ لوگ جائیں جو مزارات اولیاء کے تقدس کو جانتے ہیں. اللہ کے ولیوں کا دربار جو ہے، مزار جو ہے، وہ عام مزار نہیں ہے. وہاں پر جانے کے لیے انسان کو علم کا ہونا ضروری ہے، اس کے پاس یہ مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ مزارات اولیاء پر جانے کے آداب کیا ہیں. اور کسی کو مخلوقات میں سے سجدہ نہیں، صرف سجدہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. جو حضور سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. اور بدعت کا معنی ہے نیا کام کرنا، شریعت میں نیا کام نکال دینا، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں بدعت بدعت کے نعرے لگاتے ہیں، حالانکہ اگر ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا جائے تو وہ بدعت میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. بدعت کا معنی ہے شریعت میں نیا کام نکالنا. اور بدعت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے. بدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت کو، اچھے عمل کو جس پر لوگ کاربند ہوتے ہیں، اور بدعت سیئہ کہتے ہیں برے کام. اور اگر کوئی برے کام کی بنیاد رکھتا ہے اس پر گناہ کی بھرمار ہوگی، اسے گناہ ملتا رہے گا. اگر کوئی بدعت حسنہ کرتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے. دور صحابہ میں صحابہ جب تراویح الگ الگ انفرادی طور پر پڑھا کرتے تھے تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا سب الگ الگ انفرادی طور پر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. تو آپ نے ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع فرما دیا اور فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہترین بدعت ہے، اچھا کام ہے. ابتدائے اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی. بعد میں کچھ خدشات لاحق ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرما دیا کہ اب تم نے مسجد میں نہیں آنا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو فرمایا اگر آج حضور بھی ان کو ظاہری طور پر ملاحظہ فرماتے تو آج حضور بھی انہیں منع کر دیتے. اب بعض بدعتیں ہوتی ہیں بری اور بعض بدعتیں ہوتی ہیں اچھی. اچھی بدعت تو جائز ہے، علماء اس کو بیان کرتے ہیں. بری بدعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب مسجدیں پکی حضور کے دور میں نہیں ہوتی تھی، یہ حضور کے دور میں پکی مسجدیں نہیں بنتی تھی. حضور کے دور میں مسجدوں کے یہ محراب نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بعد میں بنائے گئے. مسجدوں کے مینار نہیں ہوا کرتے تھے. قرآن کتابی شکل میں حضور کے دور میں نہیں تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا یا تختیوں پر لکھا جاتا تھا. بخاری شریف جیسی کتابیں حضور کے دور میں نہیں تھی، بعد میں لکھی گئی ہیں. تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو تو بدعت نہیں کہتے ہیں. بدعت یہ ہے شریعت میں نیا کام نکال دینا، جس نے بھی نکالا وہ بدعت ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے. اگر تو بدعت حسنہ ہے اسے ہمیں قبول کر لینا چاہیے، اگر بدعت سیئہ ہے تو پھر اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. جتنی بھی حدیث میں بدعت کے بارے میں ممانعت آئی وہ بدعت سیئہ کے بارے میں ہے. اب پکی مسجدیں، کون سا گاؤں ایسا ہے یا کون سا شہر ایسا ہے جہاں پکی مسجد نہ ہو؟ تمام مکاتب فکر کے لوگ پکی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور بدعت کے فتوے بھی پھر وہی لگاتے ہیں کہ جی یہ تو بدعت ہے. اب سوال یہ ہے کہ سرکار کے دور میں تو پکی مسجدیں پھر نہیں تھی، اور یہ جو اس طرح کا فرش بنا ہوا یہ تو سرکار کے دور میں نہیں تھا. بعض صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی تھی تو پھر اس کو پہلے ہاتھ سے برابر کر لیتے تھے، پھر اس کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے. آج تو پھر کارپٹ کلین مسجدوں میں بچھی ہوئے ہیں، تو یہ سب بدعت ہوئے نا. تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے. اگر اس کو بدعت سیئہ کہتے تو پھر یہ حرام ہو جائے گی، اس کے تو پھر ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے.
تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت حسنہ شریعت کے اندر یہ جائز ہے۔ اب قرآن شریف جو ہے وہ سنہری لفظوں سے لکھنا اور قرآن پاک کتابی شکل میں لے آنا، زبان سے نیت کرنا، علم کلام پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر، علم صرف پڑھایا جاتا ہے، علم نحو پڑھایا جاتا ہے، اور علم ریاضی پڑھایا جاتا ہے، خصوصاً علم حیات و ہندسہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب علوم جو ہیں یہ بعد کی ایجاد ہیں، بعد میں ان کو لکھا گیا، ان کو کتابی شکل میں بیان کیا گیا، ان کی گرامر کو بیان کیا گیا اور یہ کتابی شکل میں آئے، تو یہ سب بدعت حسنہ بنتے ہیں۔ اگر اس کو بدعت سیئہ سمجھ لیں تو پھر کوئی بھی یہ علم پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آج کل ہمارے ہاں بہت ساری روش جو معاشرے میں چلی ہوئی ہے کہ بدعت کے نام پر کوئی بندہ کو کام اچھا کر لے، اس کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے جی، اچھا وہ کر لیں تو کہتے ہیں جائز ہے جی، انہوں نے کر لیا نا اب جائز ہوگی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے دور میں تو موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، سرکار کے دور میں تو سرکار خود اونٹنی مبارک پر حضور نے سواری فرمائی، گدھے مبارک پر سواری فرمائی جس کو یافور کہا جاتا تھا۔ تو سرکار کے دور میں تو پھر یہ عمل تھا، اور سنت تو یہ چیزیں ہیں۔ آج سواری کے طور پر تو پھر موٹر سائیکل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، موبائل بھی رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں گھڑی بھی پہن رکھی ہے۔ صحابہ تو ستاروں کو دیکھ کر وقت کا تعین کیا کرتے تھے، دن کو سورج کو دیکھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق چلانا پڑے گا۔ سرکار نے جو جہاں پر بدعت کے بارے میں فرمایا کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اس سے مراد وہ بدعت ہے جو شریعت کو نقصان پہنچانے والی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات سے ٹکرانے والی ہو، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اور جو بہترین عمل صحابہ سے ثابت ہے، حضور کے صحابہ حضور کے تعلیم یافتہ ہیں اور صحابہ سے ثابت ہے، پھر وہ بدعت سیئہ نہیں ہو سکتا، بدعت حسنہ ہے۔ آج تمام مساجد میں تراویح ہوتی ہے، یہ تراویح با جماعت پڑھتے ہیں لوگ، تراویح کے اندر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، ایک امام کے پیچھے سب جمع ہوتے ہیں۔ ان کو سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا، اور یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ ہم سب کرتے آ رہے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ بدعت حسنہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد اہل سنت سن کر سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔